اللہ کے آخری نبی سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بے پناہ معجزات رونما ہوئے۔ ان معجزات میں سے اکثر کا ذکر تو اللہ پاک نے قرآن سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں کر دیا تھا، تاکہ لوگ جوک در جوک اس کے پیارے محبوب کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائیں۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہی کسی معجزے سے کم نہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضور کی پیدائش کے فوری بعد ہونے والے معجزات کو بیان کرنے والے ہیں کہ نبی کریم کو پیدائش کے فوری بعد کہاں لے جایا گیا، ان کو کون اور کہاں اور کیوں لے گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ مدارج النبوات جلد 2 صفحہ نمبر 24 تا 25، الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 97، سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 60، قصص الانبیاء صفحہ نمبر 401 پر درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فوراً بعد ہی آپ کو ساری دنیا کی سیر کرائی گئی، تاکہ تمام کائنات اللہ کے محبوب اور اپنے آقا کو پہچان کر زیارت کا شرف حاصل کر لے، اور رسول اللہ بھی اپنے تمام سلطنت اور تمام امت کو دیکھ لیں۔ اپنے لاڈلے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پڑپڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بادل نے میرے بیٹے کو ڈانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کے اماکن ولادت پر لے جاؤ، اور جنوں انس سے، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ، اور انہیں حضرت آدم کی سفود، حضرت نوح کی رقت و گریازاری، حضرت ابراہیم کی خلت و دوستی، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ اور اخلاق انبیاء کرام سے معمور کر دو۔ حضرت آمنہ مزید فرماتی ہیں، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت ایک سبز ریشمی کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی میں تھا۔ کسی نے کہا، مبارک ہو، محمد نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ اسی طرح حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم پیدا ہوئے تو اس وقت میں بی بی آمنہ کے پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلے میرے ہاتھ میں آئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، کوئی اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ کس قدر بابرکت ہاتھ ہوں گے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ کیا ہی قسمت والے ہاتھ ہوں گے۔ خیر، حضرت شفا فرماتی ہیں، اس وقت میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ آگے فرماتی ہیں، مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا وہ میرے سامنے روشن ہو گیا، اور یہ روشنی اتنی تھی کہ اس میں نے روم کے محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے رسول اللہ کو کپڑے پہنا کر بستر پر لٹا دیا۔ اسی دوران اچانک روشنی بھی کم ہو گئی، مجھ پر رعب اور کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے دائیں طرف سے سنا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ جواب آیا، مغرب کی طرف۔ اس کے بعد پھر روشنی پھیل گئی، مجھ پر رعب چھا گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ روشنی پھر کم ہو گئی، اس دفعہ بائیں طرف سے آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا تھا، اب انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ جواب آیا، مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم کی پیدائش سے پہلے مکہ قحط اور خشک سالی کا شکار تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ والدہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے تو بارشیں شروع ہوئیں، دھوپ نے گرمی چھوڑ دی، ہر طرف ہریالی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ جب آپ پیدا ہوئے تو وہ سال ہر کسی کے کھیت نے 2 گنا پھل دیا، لوگوں کی فصلیں ہری بھری رہیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب اشرف الانبیاء احمد مجتبی حضور نبی کریم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال کٹی ہوئی تھی۔ یہ وہی نال ہوتی ہے جس کو پیدائش کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ خوشبو کے ساتھ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ اللہ پاک نے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ سے کسی دوسرے بچے کی پیدائش کو گوارا نہ کیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت اور عشق بن سکیں، تاکہ ہمارا نام تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔